جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے، کافی عرصے سے میں اس کو بنانے کی سوچ رہا تھا، لیکن اس پہ کے لیے کچھ کام درکار تھا، جو میں نے کچھ سلائڈز پریپیئر کر دی ہیں اردو میں، تو ان کو میں نہیں لکھ سکا، لیکن میں ایکسپلین اردو میں ہی کروں گا۔ آپ اس کو میں لنک دے دوں گا، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پورا 6 مہینے کا پلان ہے۔ تو HbA1c جو ہے بیسیکلی وہ جو پری ڈائبیٹک ہیں یا ڈائبیٹک ہیں، ان کی جو ایوریج شوگر ہوتی ہے وہ 3 مہینے کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کو اگر آپ کم نہیں کریں گے تو آپ کو فیوچر میں ڈائبیٹک کمپلیکیشن ہونے کا پرابلم ہے، جو شوگر کے مسئلے ہیں، گردوں کے، آنکھوں کے، ہارٹ کے، تو یہ سارے مسئلے جو ہیں، یہ بلڈ پریشر وغیرہ ہے، تو یہ جتنا آپ کے HbA1c زیادہ ہوگا اتنے یہ مسئلے آپ کے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس کو لو کرنے کی کافی سارے طریقے ہیں۔ دوائی بھی لے سکتے ہیں آپ، فوڈ سے بھی کر سکتے ہیں، لائف سٹائل چینجز سے بھی۔ تو یہ جو بیسیکلی میں نے ایک پلان بتایا، اس میں پورا میں نے ایک 6 مہینے کا بالکل ایک پریکٹیکل گائیڈ دی ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے A1C کو گریجولی جو ہے وہ نان ڈائبیٹک رینج میں لے کے آ سکتے ہیں۔ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ HbA1c اگر آپ کا بہت زیادہ ہائی ہے تو اس کو آپ ہمیشہ گریجولی ڈاؤن کریں۔ اس کو اچانک جو ہے وہ ڈاؤن کرنے سے آپ کی جو آنکھیں ہیں، جو آپ کی بینائی ہے، اس پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کو آپ ہمیشہ گریجولی لو کریں۔ اسی وجہ سے میں نے یہ پلان دیا ہے، اور یہ پلان پورے 6 مہینے کا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس پلان کو آپ نے بالکل ایسے ہی فالو کرنا ہے جیسے میں نے دیا ہے۔ ہر مہینے کا میں نے ایک پلان دے دیا آپ کو، اس کو آپ نے بالکل 100% فالو کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ 100% آپ کو نتائج بھی اس کے ملیں گے۔ لیکن اگر آپ اس میں اپنی اختراعات شامل کریں گے یا اس میں 100% کمپلائنس نہیں کریں گے تو نتائج بھی اسی کے مطابق ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے، بیفور وی انوالو انٹو فردر ڈسکشن، کہ اگر آپ تو میڈیسن لے رہے ہیں یا آپ انسولین وغیرہ پہ ہیں، تو کوئی بھی ڈائٹ پلان شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں، کیونکہ جو ہی آپ اس طرح کی پلان کو شروع کریں گے جو HbA1c لو کرتا ہے یا آپ کی شوگر ریگولر کرتا ہے، تو آپ کی دوائیں جو ہیں اسی حساب سے کم کرنی پڑتی ہیں آپ کو۔ پرٹیکولرلی اگر آپ سلفونل یوریا یا انسولین وغیرہ لگا رہے ہیں تو اس میں آپ کو ہائپو میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی ایسا کام کریں اس کو آپ لازمی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، یا اگر آپ اپنی سمجھتے ہیں اپنی انسولین اور دوائیں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کم جو ہے وہ کھانا شروع کریں تو اس حساب سے اس کو ضرور ایڈجسٹ کریں۔ لیکن اگر آپ ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہیں، میٹفارمن وغیرہ لے رہے ہیں اور کوئی اور دوائی نہیں لے رہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ میٹفارمن بھی آپ کی چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ انسولین لے رہے ہیں یا سلفونل یوریا اور ایسی جو میڈیسن ہے وہ لے رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ 6 مہینے کے اینڈ پہ یا تو آپ کی انسولین بالکل ختم ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی، یا آپ کی انسولین کی ڈوز بہت کم ہو جائے گی اور باقی دوائیں بھی چھوٹ جائیں گی۔ اور ایک اور بھی امپورٹنٹ بات ہے، یا ایک اس کا آؤٹ کم ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا BP کا مسئلہ تھا وہ بھی بہت حل ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو BP کی دوائیں بند کرنی پڑیں، اور کافی ساری جو آپ کی میٹابولک سنڈروم ہے وہ اس کے حل ہو جائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کوئکلی 6 مہینے کا پلان، اس کو کیسے کرنا ہے۔ پھر آپ کی جو اس بارے میں کوسچن ہوں گے آپ مجھے کمنٹس میں دے سکتے ہیں، میں ان کو آنسر کروں گا۔ لیکن بڑا ایک سمپل سا پلان ہے، آپ اس کو جسٹ فالو کریں، اور پھر اس کے حیرت انگیز نتائج انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا شوگر لیول جو ہے HbA1c جو ہے وہ پری ڈائبیٹک یا نان ڈائبیٹک میں ودن 6 منتھ آپ کا آ جائے گا، اور پھر یو کنٹینیو فالوئنگ دا سیم پروسیس۔ تو سب سے پہلے جن لوگوں کو اندازہ نہیں کہ HbA1c ہے کیا، تو بیسیکلی HbA1c ایک میئر ہے جس میں لیب میں جا کے آپ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں کہ آپ کی پچھلے 3 مہینے میں ایوریج شوگر کتنی رہی ہے۔ تو جیسے کہ آپ روزانہ چیک کریں، دوسرے دن چیک کریں اور ایوریج نکالتے رہیں، تو آپ صرف ایک دفعہ یہ کرا سکتے ہیں 3 مہینے میں۔ وہ کرائیں گے تو بیسیکلی جو آپ کی ایکسٹرا شوگر ہوتی ہے آپ کی باڈی میں، وہ آپ کے جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کے ساتھ سٹک ہو جاتی ہے، جو ہیموگلوبن ہے تو سٹک ہو جاتی ہے، تو اس کو یہ بیسیکلی لیب میں میئر کرتے ہیں۔ تو اس کی جو مقدار ہوتی ہے
اس کو پھر ایک HbA1c کا نام دیتا ہے. اس کی ڈفرینٹ یونٹس ہیں، پرسنٹیج میں بھی ہوتی ہے 4.1% سے لے کے 10-12-13% بہت اوپر بھی چلی جاتی ہے SG. اور یہ اس کی کچھ دوسرے UK آسٹریلیا میں ڈفرینٹ اس کے ہیں کیلکولیشن کے میئر کرنے کے طریقے، لیکن ہم پرسنٹیج میں ہی ڈسکس کریں گے. اگر آپ کا بیسیکلی دوسری بات HbA1c جو ہے، یہ اگر آپ کا A1c 8% سے لو ہے تو نارملی آپ کی جو زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی تھی آپ کی پرسنٹیج میں، وہ آپ کی فاسٹنگ گلوکوز کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. لیکن اگر آپ کا A1c بہت زیادہ ہے 9, 10, 11 تو پھر اس میں فاسٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی جو پوسٹ پرانڈیل یا کھانے کے بعد کی جو آپ کی ہائی شوگر ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا ان کا فارمولا ہے، لیکن اوورال آپ کو ایک اچھی جو ہے پریزنٹیشن مل جاتی ہے کہ آپ کے پچھلے 3 مہینے میں آپ کی شوگر کیسی کنٹرول ہوئی. تو یہ HbA1c ہے. یہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ سیف لیول کیا ہے HbA1c کے، جہاں پہ آپ کو کمپلیکیشن ہونے کا بہت کم خطرہ ہوتا ہے یا بہت نیگلیجیبل ہوتا ہے. تو جیسے کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے لائن بنائی ہے، یہ والے اس میں بارڈر بنایا ہے، تو 4.1 سے لے کے 5.6 یہ ہے جہاں پہ آپ کو کمپلیکیشنز کا بہت کم خطرہ ہے. تو کوشش کریں، یہ تو بہت آپٹیمل ہے اور سپر آپٹیمل ہے. پھر یہ گرین ہے، یہ آپٹیمل ہے. پھر تھوڑی برائٹ گرین ہے جو کہ نارمل میں آ جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اس رینج کے اندر رہیں، جتنا آپ کم آئیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور یہ جو ہے 5.7 یلو جو ہے، یہاں سے اگر آپ اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کی ڈائبیٹک کمپلیکیشن جو ہیں یا شوگر سے جو بیماریاں لگتی ہیں وہ بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، کیوں ہی آپ 5.7 سے اوپر آنا شروع کرتے ہیں. اگر آپ ریڈ میں آ جاتے ہیں، جتنا ڈیپ ریڈ میں آئیں گے تو یہ تو بہت زیادہ آپ کو فیوچر میں نقصان ہوگا. جیسے آنکھوں کا نقصان ہوتا ہے، ایمپیٹیشن ہو جاتی ہے، لوگوں کے پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں، یا گردوں کا مسئلہ ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ سیف لیول ہیں آپ کے HbA1c کے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ پرٹیکولر ہمارے ایشین کنٹریز میں تو ہمارا انیمیا بھی بہت زیادہ لوگوں کو، آئرن ڈیفیشنسی بھی ہوتی ہے، اور پھر ایک G6PD انزائمیٹک ڈیفیشنسی بھی ہے جو بہت زیادہ عام ہے ایشین ملکوں میں، یا وہ ملک جہاں پہ ملیریا بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ G6PD ایک میوٹیشن ہوتی ہے جین کے اندر. تو یہ آپ کا بیسیکلی انزائم ایک ڈیفیشنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ بعض دفعہ آپ کا HbA1c لو آئے گا لیکن وہ فاضلی لو ہے، وہ غلط ہے، وہ لو ہے نہیں لیکن آئے گا لو، یا فاضلی ہائی آئے گا لیکن وہ ہائی ہے نہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ HbA1c کے لیول کو اپنی گھر میں جو فنگر پرک سے آپ ٹیسٹ کرتے ہیں اس سے ایک ہفتہ ٹیسٹ کرتے رہیں، فاسٹنگ کی، کھانے کے 3 گھنٹے کے بعد کی، اور اپنی ایوریج نکالنے کی کوشش کریں. تو اگر وہ HbA1c کے مطابق ہے تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر بہت زیادہ آؤٹ ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو آپ کو مسئلہ ہے آپ کے بلڈ میں جو کہ انیمیا وغیرہ ہے، یا آپ کا اگر آپ نے بلڈ ٹرانسفیوژن کرائی ہے، بلڈ لاس ہوا، آپ کا سپلینومیگلی ہے آپ کی، جس میں آپ کی جو تلی ہے وہ اس کا سائز بڑھ جاتا ہے، یا آپ کو انیمیا ہے. تو اس میں آپ کا A1c نارمل سے لو آئے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صحت مند، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرابلم بھی ہو سکتی ہیں. اور بعد دفعہ اگر آپ کو آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، یا آپ کے کڈنی جو ہے ایڈوانس کڈنی ڈیزیز ہے، یا آپ کو G6PD انزائم کی ڈیفیشنسی ہے، تو یہ ڈیفیشنسی ہونے میں آپ کا نارملی فاضلی ہائی جو ہے آپ کا وہ آ جاتا ہے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. تو اگر تو آپ کو مسئلہ ہے کہ آپ کے ٹیسٹ جو ہے A1c کا وہ فاضلی ہائی یا لو ہے، تو کچھ الٹرنیٹیو ٹیسٹ بھی ہیں، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں جو بھی پاکستان میں اویلیبل ہیں. لیکن سب سے بہتر ٹیسٹ جو میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ گھر میں اپنی شوگر خود چیک کریں، فاسٹنگ چیک کریں 8 گھنٹے بعد والی، کھانے کے 3 گھنٹے بعد والی چیک کریں، اور اس کا پورا ایک ہفتہ 2 ہفتے چیک کر کے آپ کو تقریباً ایک اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی ایوریج شوگر کیا جا رہی ہے اگر آپ وہی کھانا کھا رہے ہیں. تو
اس کے علاوہ ایک سیرم فرکٹوزامین ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ آپ کی نارملی 7 سے 21 دن جو شوگر ایوریج ہے وہ بتا دیتا ہے۔ پھر آج کل یہاں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ تو سی جی ایم جو ہے یہ کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ ہے، وہ تو بہت زیادہ عام ہو رہا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان میں کتنا ہے، لیکن وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں، وہ تھوڑا مہنگا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک سینسر ملتا ہے، ایبٹ والوں کا بھی ہے، ڈیکس کام ہے، یہ 2 کمپنیز بڑی ہیں، تو آپ چیک کر سکتے ہیں آن لائن۔ تو ایک سینسر ہوتا ہے، وہ آپ نارملی اپنے بازو کے نیچے لگا سکتے ہیں یا بیک پہ لگا سکتے ہیں، تو وہ آپ کا جو ہے آپ کی شوگر جو ہے وہ مانیٹر کرتا رہتا ہے 24 گھنٹے، ایک سیکنڈ کی۔ تو وہ 14 دن کا سینسر ہوتا ہے نارملی، اور اس میں آپ کو پوری رپورٹ دیتے تھے آپ کی شوگر جو ہے وہ پورے 24 گھنٹوں میں پورے 14 دن کتنی رہی ہے، تو اس سے آپ بڑی آسانی سے اپنا صحیح جو ہے A1C کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور میتھڈ لیب میں یوز ہوتا ہے، وہ آپ کی جو سیرم البیومن ہے اس کی جو گلائکیشن ہوتی ہے، جیسے کہ A1C کے لیے ہیموگلوبن کی گلائکیشن کو چیک کرتے ہیں، تو سیرم البیومن کی گلائکیشن کو بھی چیک کر کے اس سے بھی آپ کا ایوریج شوگر بتایا جا سکتا ہے۔ یہ الٹرنیٹیو ٹیسٹ ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں منتھ بائی منتھ جو ہمارے گولز ہیں اس کو، لیکن سب سے پہلے منتھ میں شروع کرنے سے پہلے اپنا A1C آپ ٹیسٹ کرائیں اور اس کو ریکارڈ کر لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کتنی امپرومنٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو ڈائٹ پلان ہے یہ بہت زیادہ اگریسو نہیں ہے، بہت زیادہ لو کارب والا نہیں ہے، اس کو آپ گریجولی کریں گے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو HbA1C ہے وہ آپ کو گریجولی لو ہو، آپ کے جسم کو عادت بھی پڑ جائے اور آپ کو بہت زیادہ تھکن بھی محسوس نہ ہو یا کمزوری محسوس نہ ہو شروع میں۔ تو یہ منتھ 1 ہے، جو بھی آپ کھا رہے ہیں وہ جو بھی آپ کی روٹین ہے لائف کی، جو کھانا پینا کھا رہے ہیں وہی کھاتے رہیں، صرف جو ہے آپ جو چینی والی چیزیں ہیں یہ سویٹس اور بیکری ان کو سٹاپ کر دیں یہ پہلے مہینے میں۔ دوسرا کام یہ کریں پہلے مہینے کہ اپنا بریک فاسٹ آپ جب بھی کرتے ہیں اٹھ کے تو اس کو 1 گھنٹہ ڈیلے کر دیں۔ اگر آپ 7 بجے اٹھتے ہیں، 8 بجے کرتے تھے، 8 بجے اٹھتے ہیں، 9 بجے کرتے تھے، تو اس کو 1 گھنٹہ آپ بریک فاسٹ کو ڈیلے کر دیں، یہ پہلے مہینے میں آپ نے کرنا ہے۔ اور تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے تینوں میلز کھانے ہیں، جو بھی جتنے میلز بھی آپ کھاتے ہیں، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، وہ آپ نے 12 گھنٹے کی ونڈوز میں کھانے ہیں۔ تو اگر آپ فرض کریں آپ نے پہلا جو کھانا ہے یہ ناشتہ 9 بجے کیا صبح، تو آخری جو آپ کا کھانا ہے جو ڈنر ہے وہ 9 بجے شام کریں، تو یہ 12 گھنٹے کے اندر، اس کے بعد آپ نیکسٹ ڈے 9 بجے تک کچھ نہ کھائیں۔ اور چوتھی چیز جو آپ نے یہ کرنی ہے کہ جو بھی آپ روٹی، چاول اور آلو، یہ 3 چیزیں جتنی روزانہ کھاتے ہیں اس کو تقریباً اس کا آدھا کر دیں۔ جتنی بھی کھاتے ہیں، 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو 1 کر دیں، 4 کھاتے تھے تو 2 کر دیں، 1 کھاتے ہیں تو آدھی کر دیں۔ تو یہ آپ نے 4 چیزیں کرنی ہیں پہلے مہینے میں، اور اس کو سٹک کرنا ہے اس کے ساتھ۔ اور یہ کیونکہ گریجول ہے تو آپ کو اتنا زیادہ محسوس بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کو اپنے آپ کو محسوس ہوگا، آپ صحت مند ہو رہے ہیں، آپ کی انرجی بڑھ رہی ہے۔ ایون آپ کی اگر دوائیں لے رہے ہیں آپ کو، تو دوائیں آپ کو کم کرنی پڑیں گی، جو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ منتھ 2 میں آ جائیں۔ منتھ 2 میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ شوگر والی جو آپ کو میں نے بتایا تھا بیکری وغیرہ، وہ تو آپ نے پہلے مہینے سے چھوڑ دینی ہے، اس کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا۔ اب اپنا بریک فاسٹ جو ہے آپ نے 2 گھنٹے ڈیلے کر دینا ہے۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے آپ نے کہ جو بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں ناشتے سے ڈنر تک، وہ 10 گھنٹے کی ونڈو میں کر دینا ہے۔ 9 بجے کھایا اگر پہلا میل آپ نے، تو آخری میل 7 بجے شام کو کر دیں۔ شوگر، سویٹس، بیکری جو ہے وہ پہلے بھی منع تھے، اس مہینے بھی منع ہوں گے۔ اور آپ جو ہے ایک آدھ چھوٹا سا فروٹ جو ہے وہ دن میں 1 لے سکتے ہیں، ایک چھوٹا مالٹا لے لیں، یا اگر ایک آدھا کوئی اور فروٹ لینا ہے تو وہ لے سکتے ہیں۔ اور جو آپ روٹی، چاول اور آلو جو آپ نے ہاف کوانٹٹی کی ہوئی تھی اسی پہ رہیں، دوسرے مہینے میں چلتے رہیں ایسے ہی، جو بھی کھاتے ہیں آپ روٹین میں باقی کھاتے رہیں۔ اور ایک نیا کام اس مہینے میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہفتے میں 1 دفعہ اپنا بریک فاسٹ جو ہے اسکپ کر دینا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے کوئی بھی دن مقرر کر لیں تو اس دن آپ نے بریک فاسٹ نہیں لینا، آپ نے صبح اٹھ کے چائے وغیرہ پی سکتے ہیں بغیر شوگر کے، اور
تھوڑے دودھ والی یا ملائی ڈال کے، لیکن ناشتہ آپ سکپ کر دیں اور سیدھا آپ لنچ پہ جائیں. تو یہ ہفتے میں یہ ایک دن کرنا. یہ سیکنڈ منتھ میں آپ کا چارٹ ہوگا. آئیں تیسرے منتھ میں آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تیسرا منتھ ختم ہونے کے بعد آپ اپنا A1C کا ٹیسٹ بھی کرائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا A1C آپ کا 3 مہینے میں فرق پڑا ہے آپ کو. تو یہ ضرور کرائیے گا. اس مہینے میں اگین شوگر بیکری سویٹس نہیں کھانی آپ نے، اور جو فروٹ آپ کو روز ایک میں نے کہا تھا پچھلے مہینے میں آپ کھا سکتے ہیں چھوٹا، تو اس تیسرے مہینے میں آپ بیسیکلی 2 سے 3 ٹائمز فروٹ کر دیں. ہر روز نہ کھائیں، وہی چھوٹا فروٹ 2 سے 3 ٹائم. اور بہت امپورٹنٹ بات جس مہینے سے ہم شروع کریں گے وہ یہ ہے کہ اپنی جو کھانے کا آپ کی ونڈو ہے وہ آپ 8 گھنٹے تک لے آئیں اس مہینے میں. 8 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 10 بجے ناشتہ کیا ہے تو شام آپ کا آخری کھانا جو ہے 6 بجے آپ نے ختم کر لینا ہے. تو اس 8 گھنٹے کی ونڈو کے درمیان آپ اپنے تینوں میلز کریں. ایک اور چیز آپ نے تیسرے مہینے میں چینج کرنی ہے کہ آپ نے ڈنر میں جو ہے وہ روٹی چاول وغیرہ نہیں لینے. تو وہ آپ ناشتے میں اور لنچ میں جو بھی آپ نے آدھا آدھا کرنا تھا وہ کر رہے ہیں جیسے بھی پچھلے مہینوں میں، لیکن ڈنر میں آپ کوشش کریں کہ پروٹین، ویجیٹیبل اور سیلڈ. اس میں کوئی پروٹین بھی لے سکتے ہیں، کوئی ویجیٹیبل بھی لے سکتے ہیں، کوئی سیلڈ بھی، بہت ساری آپشن ہیں. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ ہر بندے کی پریفرنس ہوتی ہے. تو پلیٹ بنا کے کسی کو دینا وہ نیوٹریشن وائز صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہر بندے کی پریفرنس ہوتی ہے، چوائسیز ہوتی ہیں، اویلیبلٹی ہوتی ہے. تو پروٹین، ویجیٹیبل، سیلڈ کوئی بھی قسم میں لے آپ اس کو تو ڈنر میں آپ یہ کریں. اس میں ڈنر میں آپ جو روٹی چاول آلو وغیرہ یہ نہ کھائیں. تھوڑی بہت دال اگر کھانا چاہیں آپ ڈنر میں تو وہ کھا سکتے ہیں. ایک اور آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو بریک فاسٹ اور لنچ ہے اس میں آپ روٹی جو ہے وہ آدھی کریں گے. اور اس مہینے میں آپ نے بریک فاسٹ جو ہے وہ 2 دفعہ جو ہے بیسیکلی آپ نے اسکپ کرنا ہے 2 دن. تو ہفتے کو کر لیں، 2-3 دن بعد منگل یا بدھ کو کر لیں، تو 2 دفعہ آپ نے بریک فاسٹ اسکپ کر دینا ہے، کھانا نہیں ہے، اور لنچ سے شروع کرنا اپنے. یہ 3 مہینے آپ کے پورے ہو جائیں گے. اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس وقت 3 مہینے بعد یہ 100% فالو کریں گے اور ٹیسٹ کرائیں گے تو آپ کا A1C کافی حد تک امپروو ہو چکا ہوگا، جو کہ بہت اچھی اور خوشائند بات ہوگی. اب نیکسٹ 3 منتھس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو مزید فردر کیسے ڈاؤن کرنا ہے. تو اب چونکہ 3 مہینے آپ کو ہو گئے ہیں، آپ کو تھوڑی بہت عادت بھی پڑ گئی ہے، ایک آدھ آپ نے بریک فاسٹ بھی اسکپ کر لیا، کچھ روٹی بھی آپ نے کم کر لی، شوگر وغیرہ آپ نے کم کر دی، فروٹس کم کر دیے، ونڈو آپ 8 گھنٹے تک لے آئے. تو اس میں تھوڑا آپ کا جسم ایڈجسٹ ہو چکا ہے. آپ پراپرلی تھوڑا مزید ڈگ جو ہے اس کو کرنے کا ڈیپر. تو چوتھے مہینے میں وہی بیسک چیزیں، شوگر بیکری سویٹس وغیرہ نو ہے. فروٹ جو ہے وہ آپ 2 ٹائم کر دیں ہفتے میں. ایٹ آپ کی جو میلز ہیں وہ 8 گھنٹے کی ونڈو میں ہی کریں جیسے کہ ہم نے پچھلے مہینے کیا تھا. اس کو اور ہم کم نہیں کریں گے. اس کو لوگ 6 گھنٹے کی ونڈو میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو سیریس ویٹ کے مسئلے ہیں، آپ کا وزن بہت زیادہ ہے، شوگر بہت زیادہ ہے. لیکن اگر نہ بھی کریں تو 8 گھنٹے کی ونڈو جو ہے وہ ریزنیبل ہے. ڈنر وہی جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ پروٹین، ویجیٹیبل اور سیلڈ لے سکتے ہیں ڈنر میں. روٹی چاول آلو نہ لیں، اور دال بھی اس مہینے میں آپ نہ لیں. باقی روٹی چاول آپ نے ویسے آدھی کی ہوئی ہے جو بھی ہے آپ کی ناشتے اور لنچ میں. 2 دفعہ آپ نے جو ہے وہ بریک فاسٹ ہی اسکپ کرنا ہے جیسے تیسرے مہینے میں کیا تھا. لیکن ایک امپورٹنٹ بات آپ نے چوتھے مہینے ایڈ کرنی ہے کہ آپ نے دن میں ہفتے میں 1 دن آپ نے روزہ رکھنا ہے. تو جو ہمارا مسلمانوں کا روزہ ہے فجر سے لے کے شام کی اذان تک، تو سحری آپ کر سکتے ہیں. جو آپ کو بریک فاسٹ ہوتا ہے وہی آپ سحری کریں جو بھی کر رہے ہیں، اور افطاری جو آپ کا ڈنر ہوتا ہے وہ کریں. لیکن 1 روزہ آپ رکھنا ہفتے میں شروع کر دیں. آئیں چلتے ہیں 5ویں مہینے کی طرف. تو یہ آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں شوگر بیکری سویٹس وہی ہیں. فروٹ آپ 2 دفعہ کھا سکتے ہیں. 8 گھنٹے کی ونڈو ہے وہی کھانے کی. وہی چیزیں چل رہی ہیں ساری. آپ نے ڈنر میں پروٹین اور ویجیٹیبل سیلڈ لینا ہے. اب آپ نے ایک یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے جو پراٹھا اور روٹی وغیرہ بریک فاسٹ میں آپ کھاتے تھے اس کو آپ نے بند کر دینا ہے. آپ اس میں آپ آملیٹ لیں، چیز لیں، یوگرٹ، بوائلڈ ایگ لیں، سلاد کے ساتھ بنائیں، ویجیٹیبل کے ساتھ آملیٹ بنائیں. تو
بریک فاسٹ سے آپ نے جو ہے وہ پراٹھا روٹی ختم کر دینا. باقی آپ جو ڈنر اور لنچ آپ کا اس میں آپ جو آپ کی ہاف کوانٹٹی آپ نے کی ہوئی تھی وہ اس کو چلتے رہیں، لیکن ناشتے میں نہیں کرنی آپ نے پراٹھا اور روٹی وغیرہ. وہی 2 دفعہ آپ نے بریک فاسٹ اسکپ کرنا ہے، اور آپ نے 5ویں دن میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھنا ہے. سنت بھی ہے، بہت فوائد ہیں اس کے، اور آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی. یہ 2 دن آپ نے پھر جو ہے نا کنٹینیوسلی 5ویں مہینے سے روزہ رکھنے شروع کر دینے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ آپ کو 5ویں مہینے کے بعد امپروومنٹ نظر آئیں گی، صرف شوگر میں نہیں بلکہ آپ کی اوور آل ہیلتھ میں، انرجی میں. جو مینٹل فاگ تھا، جب آپ اٹھتے ہیں صبح تو تھکے ہوتے ہیں، بہت زیادہ تھکن ہو جاتی ہے، چڑچڑا مزاج ہے، وہ سارا کچھ آپ کا تقریباً اس 5ویں مہینے کے اینڈ تک ٹھیک ہو جائے گا. 6واں مہینہ آ گیا جی، آخری مہینہ جس میں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. ایک تو یہ کہ 6 مہینے کے اینڈ پہ پھر آپ نے A1C کرانا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پچھلے 3 مہینے میں آپ کا A1C کتنا امپروو ہوا ہے. وہی چیزیں بیکری، سویٹ، فروٹس وغیرہ جو ہیں یہ سارے بند. اب فروٹس جو ہیں وہ بھی آپ بند کرنے اس 6 مہینے میں. جو ہائی شوگر فروٹس ہیں جیسے مینگو ہے، بنانا وغیرہ ہے، آپ کا تربوز وغیرہ، یہ چیزیں 2 سے 3 ٹائم آپ لو شوگر فروٹ جو ہیں جیسے بیریز ہیں، امرود وغیرہ ہے، آڑو ہے، یہ آپ 2 سے 3 ٹائم ابھی بھی کھا سکتے ہیں. 8 گھنٹے کی ونڈو رکھنی ہے کھانے کی. ڈنر وہی آپ نے رکھنا ہے صرف پروٹین ویجیٹیبل سیلڈ کا. بریک فاسٹ میں آپ نے روٹی پراٹھے وغیرہ بند رکھنے ہیں. اور ایک آپ نے یہ کرنا ہے 6 مہینے کہ آپ کی جو لنچ اور ڈنر میں جو آپ روٹی آدھی کی ہوئی تھی، آپ نے روٹی یا چاول جو بھی کھاتے تھے آپ کوانٹٹی، اس کا چوتھائی کر دینا ہے. تو اگر آپ 2 روٹیاں کھاتے تھے تو ابھی آپ 2 سے 1 پہ گئے تھے، ابھی آپ 1 سے آدھی پہ چلے جائیں. تو یہ آپ کا معمول ہونا چاہیے. اور وہی منڈے اور تھرسڈے کا جو فاسٹ ہے وہ آپ کرتے رہیں. تو یہ پورا آپ کا 6 مہینے کا کورس ہو جائے گا. 6 مہینے میں آپ کو عادت بھی پڑ جائے گی، ایڈجسٹ بھی ہو جائے گا آپ کا معدہ، آپ کا جسم اس نئی روٹین سے، فاسٹنگ سے. آپ کی انسولین جو ہے بلڈ میں بہت کم ہو جائے گی، کیونکہ آپ بہت زیادہ اسپائک نہیں کر رہے، شوگر کم ہو جائے گی. تو بہت ساری چیزیں آپ کی بیماریاں 6 مہینے کے اندر ادھر ریورس ہو جائیں گی. صرف HbA1c نیچے نہیں آئے گا، آپ کا بلڈ پریشر، آپ کی آنکھوں کی دھندلاہٹ، آپ کا موٹاپا، آپ کی جو سستی ہے، کمزوری ہے، بہت ساری چیزیں ویسے بھی ان کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی. اور یہ 6 مہینے کے بعد آپ نے دوبارہ بیک پہ نہیں چلے جانا، دوبارہ روٹین میں. 6 مہینے کے بعد آپ یہ جو روٹین ہے 6 مہینے والی، اس کو آپ کنٹینیو کریں، اور اپنی شوگر مانیٹر کرتے رہیں 3 گھنٹے کے بعد کھانے کے اور فاسٹنگ میں. اگر تھوڑی بہت آپ دیکھتے ہیں کہ آپ میٹابولیکلی فلیکسیبل ہو گئے ہیں، آپ کی شوگر چونکہ تھوڑی تھی بہت زیادہ امپروو ہو گئی ہے، تو آپ کبھی کبھار تھوڑا بہت کچھ چیز ایڈ کر کے، جیسے آدھی روٹی سے آپ 1 روٹی کھاتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں 6 مہینے کے بعد، یا ایک آدھ فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن 3 گھنٹے کے بعد اپنی شوگر چیک کر لیں. اگر تو آپ کی 3 گھنٹے کے بعد شوگر 110 سے نیچے آتی ہے، اور وہی چیز آپ کنٹینیوس کھاتے رہتے ہیں اور چیک کرتے رہتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ اس سے زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ اسی جو 6 مہینے والا پلان ہے، یہ منتھ 6 والا جو ہے، اسی کو سٹک کریں، اور ایک خوشحال اور بغیر بیماریوں کی زندگی جو ہے وہ آپ شوگر کے ساتھ گزار سکتے ہیں. کچھ جنرل پریکٹسز جو ہیں آپ کو اس دوران میں کرنی پڑیں گی. ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ 2 میلز کے درمیان میں آپ 4 گھنٹے کا لازمی وقفہ رکھیں. تو اگر آپ 8 آورز کی ونڈو ہم کہتے ہیں، تو آپ نے اگر 10 بجے کیا ناشتہ صبح، یا 9 بجے لیٹ سے کیا آپ نے ناشتہ، اور آخری آپ نے کھانا کھایا ہے 5 بجے، تو یہ 8 گھنٹے ہیں. تو جو درمیان میں لنچ کریں گے وہ 4 گھنٹے بعد کریں گے، جو کہ 1 بجے ہوگا. لنچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا صرف سنیک بھی لیتے ہیں، تو 4 گھنٹے کا ڈیفینیٹلی فرق ہو، کیونکہ 4 گھنٹہ آپ کا پورا باڈی جو ہے، آپ کی جسم کی جو شوگر ہے، کھانے کا جو میل کا ڈائجسشن ہے، اس کو سارٹ کرنا، اس کی انسولین، یہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں. تو 4 گھنٹے آپ ڈیفینیٹلی 2 میلز یا میل اور سنیک کے درمیان میں کریں. یہ ایک جنرل گائیڈنس ہے. 30 سے 40 منٹ جو ہے آپ ہفتے میں 5 دفعہ برسک واک جو ہے، جس کو تھوڑی تیز واک کہتے ہیں، وہ ضرور کریں. یہ کھانے کے آپ 1.5 گھنٹہ بعد بھی کر سکتے ہیں، کھانے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بیسٹ یہ ہے کہ کھانے سے اگر آپ
1.5 گھنٹہ بعد جب روٹی تھوڑی نیچے ہو جاتی ہے اس وقت کریں تو وہ آپ کی تھوڑی شوگر کو بھی کنٹرول کرے گا. اگر تو آپ ہیلتھی ہیں، فٹ ہیں، اویلیبلٹی ہے جم کی، تو آپ ضرور جو ہے ویٹ ٹریننگ، ریزسٹنس ٹریننگ ضرور کریں، کیونکہ جتنا آپ کا مسل میس زیادہ ہوگا اتنی آپ کی جو بلڈ شوگر ہے وہ یوز ہوگی زیادہ، اور آپ کی بلڈ میں شوگر کم ہوگی اور HbA1c بھی کم ہوگا. ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ہٹ ٹریننگ ضرور کریں. ہٹ ٹریننگ جو ہوتی ہے اس کو ہائی انٹرول انٹینسٹی ٹریننگ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پارک میں ہیں یا کہیں میں ہیں تو آپ اچانک فل رفتار سے جو ہے 10-20 سیکنڈ دوڑیں، جتنی تیز دوڑ سکتے ہیں یا جتنی تیز سائیکل چلا سکتے ہیں 10 یا 20 سیکنڈ چلائیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ ریسٹ کریں 1 یا 2 منٹ. تو وہ بیسیکلی آپ کا ہارٹ ایک دفعہ بہت زیادہ اوپر جائے گا، اور پھر اس کے بعد ریسٹ کریں آپ، اس کے بعد دوبارہ یہ کریں 10-20 سیکنڈ فل انٹینسٹی ٹریننگ، اور پھر 1-2 منٹ ریسٹ کریں، کچھ نہ کریں. تو یہ اس کو ہٹ ٹریننگ کہتے ہیں. تو اس کے بڑے فوائد ہیں. اس کی ایک ویڈیو میں نے سیپریٹ بنائی ہوئی ہے اس پہ. اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اس کے آپ کے جو گروتھ ہارمون ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ریلیز ہوتے ہیں. تو یہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کریں. لیکن اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے، اگر آپ ابو 40 یا 50 ہیں، ہارٹ کے مسئلے ہیں یا آپ کو بہت پرانی شوگر ہے، تو پھر اس سے اجتناب کریں جب تک کہ آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ نہ کریں. ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فوڈ کی ویرائٹی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو آپ جو بھی رجیم کر رہے ہیں، آپ جو بھی آپ ڈائٹ پلان فالو کر رہے ہیں، جو بھی میں نے آپ کو بتایا، اس میں آپ کوشش کریں کہ ویرائٹی ڈالیں. آج آپ نے یہ سبزی کھائی ہے تو کل کوئی اور سبزی کھائیں، یہ سلاد کھایا ہے تو کل کچھ اور چیز کھائیں، پروٹین کو ریپلیس کریں. تو ویرائٹی جتنی لائیں گے اتنا آپ کے گٹ بیکٹیریا کے لیے اچھا ہے. تو وہ اس میں آپ کو گٹ بیکٹیریا آپ کی ہیلدی ہوں گے تو آپ کی بہت ساری جو ہیں بیماریاں، جو آٹو امیون ڈیزیز ہیں، جو IBS اور اس طرح کی ساری بیماریاں ہیں، یہ آپ کی بہت زیادہ میٹابولک سنڈروم والی یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو اس لیے ویرائٹی ضرور رکھیں دیں فوڈ میں. اور آخری بات یہ کہ ایٹ لیسٹ 7 گھنٹے جو ہے وہ رات والی جو نیند ہے وہ آپ ضرور کریں، کیونکہ رات کی نیند کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. دن میں سونا جو ہے آپ کیلولا جو ہے وہ کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں تھوڑا بہت، اس کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن رات کو یقینی طور پہ آپ 7 گھنٹے کوشش کریں کہ اس میں سوئیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو اوور آل سسٹم ہے، ہیلتھ سسٹم، وہ بہت زیادہ امپروو ہو جائے گا. تو ناظرین یہ تھی 6 مہینے کی پوری گائیڈ اور پلان، اور یہ کچھ پریکٹسز بھی میں آپ کو بتا دیے. تو یہ کافی سارے لوگوں نے آزمایا ہے، میں نے خود بھی آزمایا ہے، اور میرا 100% یقین اللہ تعالیٰ پہ کہ اگر آپ اس کو فالو کریں گے 100% جیسے میں نے کہا ہے مہینے کے مہینے، اور گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنا A1C لکھ کے بھیجیں، اس کو فالو کریں، 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد بھیجیں، کمنٹس میں بھیجیں. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا A1C جو ہے، اگر تو آپ کو بہت زیادہ ہائی نہیں ہے تو آپ کا نان ڈائبیٹک رینج میں آ جائے گا، اگر بہت زیادہ ہائی ہے تو آپ کا پری ڈائبیٹک میں آ جائے گا. اور پھر اس کو آپ جو 6 نمبر منتھ 6 ہے اس کو اگر آپ کنٹینیو کریں گے، دیکھیں کہ نیکسٹ 6 منتھ میں آپ بالکل ایک نارمل زندگی گزار سکیں گے، اور آپ کی وہ کریونگ بھی ختم ہو جائے گی. تو اس کو گریجول کرنا ہے، سڈن نہیں کرنا، تاکہ آپ کے جسم پہ بوجھ نہ پڑے اور آپ کو اس کو اڈاپٹ کرنے میں مسئلہ نہ ہو. باقی اگین ریمائنڈ کرتا جاؤں کہ اگر آپ سلفونیلوریا یا کوئی ایسی دوائیں یا انسولین لے رہے ہیں جو آپ کو انسولین پیدا کرتی ہے زیادہ، اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، یا اگر آپ یہ روٹین شروع کرتے ہیں تو اسی حساب سے اپنی دوائیں جو ہیں وہ آپ کو کم کرنی پڑیں گی. اور پروبلی اس کو اگر آپ صحیح فالو کریں گے تو 6 مہینے کے بعد آپ کی بلڈ پریشر کی دوائیں جو ہیں وہ بھی چھوٹ جائیں گی، یہ میرا یقین ہے. تو ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جی فار لسننگ ٹو دس ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ضرور اس کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ بھی. اور یہ ایک اور بات کہ یہ جو پلان ہے یہ صرف HbA1c لوور کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی بھی بندہ جس کو ہیلتھ ایشوز ہیں اگر فالو کرے گا تو اس کو بہت زیادہ اس کی ہیلتھ میں امپرومنٹ ہوگی. اگر آپ کو موٹاپا ہے تو اس میں چربی آپ کی پگھلے گی، کیونکہ آپ کی انسولین آپ بہت کم جنریٹ کر رہے ہیں. جتنی انسولین آپ کم پیدا کرتے ہیں اتنی آپ کی جو ہے فیٹ جو ہے وہ برننگ شروع ہو جاتی ہے. پیج کو لائک کریں، اس کو فالو کریں. ایک ہی مقصد ہے اس چینل کا کہ جتنی بھی زیادہ ہم شوگر کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کر سکیں پاکستان میں، پاکستانی بھائیوں بہنوں کے لیے.
تو آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں. میں بھی کر رہا ہوں اپنی کوشش، آپ بھی کریں اور اس کو پھیلائیں جتنا زیادہ ہو سکے. اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں ریگولر ویڈیو بناتا ہوں، امپورٹنٹ ویڈیوز بناتا ہوں جو کہ بہت زیادہ سائنٹیفک لٹریچر پہ مبنی ہوتی ہیں اور جو ہمارے ماحول کے مطابق، کیونکہ میں خود پاکستانی ہوں تو اس کے حساب سے میں کرتا ہوں کہ کیا چیزیں ہمارے جو جینیٹک میک اپ میں ہمیں ایشو آتے ہیں کیا کرتے ہیں، اس حساب سے اس کو میں ایڈجسٹ کرتا ہوں. تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور ان ویڈیوز کو ضرور آگے شیئر کریں. اس کے علاوہ ایک گھنٹے کی میں نے ایک ویڈیو اور بھی بنائی تھی جس میں پورا ڈائٹ پلان ہے شوگر ریورس کرنے کا، وہ اس کا لنک بھی میں دے دوں گا، تو اس کو بھی ضرور آپ چیک کریں. اور اس چینل کو اگر آپ فالو کرتے رہیں گے تو تقریباً اگر کسی لیول کی بھی شوگر ہے آپ کی تو آپ کی وہ ریورس ہو سکتی ہے، اور آپ کی شوگر کی کمپلیکیشنز ہیں تو وہ بھی ریورس بھی ہو سکتی ہیں، اور فیوچر میں ان کے نہ ہونے کا جو خطرہ ہے وہ بہت زیادہ آپ کا کم ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ جی. سی یو انشاءاللہ ان دا نیکسٹ ویڈیو. السلام علیکم.